دنیا میں سب سے قیمتی چیز، دنیا کی سب سے بہترین دولت، حضور پاک فرماتے ہیں کہ دنیا کی سب سے خوبصورت اور دولت والی چیز، بہترین دولت کیا ہے؟ سب سے زیادہ قیمتی چیز ایک پرہیزگار عورت کا آپ کی زندگی میں ہونا ہے۔ پرہیزگار جو ہر چیز سے پرہیز کرتی ہو۔ ایک پرہیزگار انسان کیسا ہوتا ہے؟ بہترین دولت اگر آپ کو چاہیے، آپ کے پاس ایک اچھا ساتھی ہے تو بس اور کیا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ زندگی میں سب سے خوبصورت اور سب سے بہترین دولت اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ہے اس کا ایک اچھا بہترین ساتھی۔ جس ساتھی کو رب نے اسے دیا ہے، اور رب نے اگر اسے یہ ساتھی دے دیا ہے تو وہ اس بات کو باور قرار دے لے کہ اب اس کی زندگی میں کوئی مسئلے نہیں آنے والے۔ چھوٹے موٹے چلتے رہتے ہیں لیکن خوشیاں جو ہیں بس اب سمجھو ٹھہر گئی ہیں اس کے در پہ۔ آج کے دور میں ایک اچھی خوبصورت تو اللہ نے سب عورتوں کو بنایا، خوبصورت عورت ملنا، اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک باوقار شخصیت والی عورت آپ کی زندگی میں ہونا، آپ کا پارٹنر ہونا، تو پرہیزگار عورت ہونا۔ اب یہ عورت صرف وائف نہیں ہے، یہ عورت آپ کی بہن بھی ہے، یہ عورت آپ کی وائف ہے، یہ عورت آپ کی والدہ ہے، یہ عورت آپ کے رشتہ داروں میں جو خواتین ہیں، کیونکہ ہر بندہ ایک دوسرے کا جو بھی ہے نا امیج بنا رہا ہوتا ہے نا، تو اس ایک خاندان کا ایک خاندانی امیج بنتا ہے جو نسل در نسل چلتا ہے۔ تو اگر اس خاندان میں پرہیزگار عورتیں ہیں، ان جو بھی اللہ نے ہر شخص کو اللہ نے کپل میں پیدا کیا، جوڑے میں پیدا کیا، تو جس کا بھی جوڑے میں ایک پرہیزگار عورت اس کو مل گئی ہے تو بس جو موبائل سے بھی بہت زیادہ، گانوں سے بھی، جھوٹ سے بھی، غیبتوں سے، پیسہ اڑانے میں، بہت ساری چیزوں میں جو پرہیز کرتی ہے، صرف زیادہ تر عبادت میں ٹائم گزارتی ہے اور محبتیں پھیلانے، کوکنگ کرنے، اچھے سے اپنے بچوں کی تربیت کرنے، ان چیزوں میں وقت گزارتی ہے، وہ ایک پرہیزگار عورت ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جھوٹ بولنے والی اور بہت زیادہ چیخو پکار کرنے والی، ہر وقت غصے میں رہنے والی، نیگیٹیوٹی پھیلانے والی، خاص کر موقعوں پر لوگوں کو اکثر عادت ہوتی ہے کہ کہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں تو وہاں پر چیخو پکار شروع کر دی اور نخرا شروع کر دیا، گھر کا ماحول خراب کیا۔ جینٹس بیچارے بڑے چپ ہو جاتے ہیں اس ٹائم کہ یار اب کیا کریں۔ تو ایسی گھٹیا قسم کی جو خواتین اگر کسی کے گھر میں ہیں نا، تو یقین کریں کہ اس کے گھر کی ساری بے برکتی اسی وجہ سے ہے کہ اس کے گھر میں ایک غصے والی اور ایک یوں سمجھ لیں کہ نیگیٹیوٹی پھیلانے والی عورت موجود ہے، جو ہر وقت گندا بول رہی ہے، گالم گلوچ کر رہی ہے، بچوں کو بھی ڈانٹ رہی ہے، خود بھی غصے میں رہتی ہے، چڑچڑی سی ہے، بدمزاج سی ہے ہر وقت، اور اس کے ساتھ بڑا ناپ تول کے چلنا پڑتا ہے کہ پتہ نہیں کب اس کو اٹیک ہو جائے اور کب یہ کیا بولنے لگے۔ تو یہ جو ناپ تول والے لوگ ہیں نا، یہ تو سمجھیں زندگی ان کی برباد ہو گئی۔ جب آپ پارٹنر کے ساتھ ہیں تو یہاں بھی کوئی ناپ تول ہے، مل جل کے جئیں، بس کہیں چھوٹا موٹا غصہ تو چلتا رہتا ہے، کیوں انسان ہے، کچھ نہ کچھ اچھا برا لگ جاتا ہے، بات ختم۔ یہ جو ہر وقت والا سلسلہ ہے نا، اور جن کے گھروں میں فساد ہے اس چیز کا، کام کوئی کرنا نہیں ہے، فساد سارا دن، تو یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ لیں کہ آپ ناکام ہو گئے۔ اور اگر آپ کے گھر میں ایک خوبصورت اللہ والی خاتون ہے، جس کو سمجھ لیں کہ اس کا دل خوبصورت ہے، نرم دل ہے، مہمان نواز ہے، بڑی اچھا بولنے والی، سافٹ بولنے والی، لوگوں کو نیچا نہ دکھانے والی، بے عزت نہ کرنے والی، سب کو جوڑ کے چلنے والی، اور یقین کریں کہ ہر طرح سے پڑھی لکھی ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور اچھی پرسنالٹی والی، اور سب کے ساتھ سب کو اکٹھا لے کے چلنے والی خاتون، اسپیشلی اپنی فیملی کو ٹائم دینے والی، جو فیملی اورینٹڈ خواتین ہوتی ہیں۔ اگر ایسی آپ کی زندگی میں خاتون آ گئی ہے جو یہاں کی وہاں نہیں لگا رہی، فساد کریٹ نہیں کر رہی، لوگوں کی لڑائیوں کے مزے نہیں لے رہی، یہ ساری چیزیں اگر اس کے پاس اچھی خاتون آپ کے پاس ہے، اس کو سنبھال کر رکھیں، اس کی عزت کریں، اس کے ساتھ بنا کر رکھیں، اس کے ہاتھ کے پکے کھانے کی تعریف کریں، اس کے پہناوے کی تعریف کریں، اچھے سے اچھا اسے خرید کر دیں، اور اگر وہ یوں ہے کہ وہ گھر بھی دیکھ رہی ہے اور باہر بھی آپ کے ساتھ جاب میں بھی ہیلپ کر رہی ہے، تو پھر تو سونے پہ سہاگا۔ اور اس کے بعد بھی وہ پرہیزگار ہے، اس کا پردہ قائم ہے، وہ نہ کسی بھی طرح سے کسی بھی ایسے کسی ایلیمنٹ میں، پیسہ اڑانے کی باتوں میں، شوخیاں مارنے میں یا آپ کو دھوکہ دینے میں نہیں ہے، تو بس پھر تو سمجھ لیں کہ سونے پہ سہاگا ہو گیا۔ یقین کریں کہ یہ زندگی ایک اچھا پارٹنر ہی نہ ملے تو زندگی بیکار ہے، ناکارہ ہے۔ اچھا دوست، اچھا پارٹنر، اچھی ماں جو بچوں کو ٹائم دینا پسند کرے۔ دنیا ہے، کٹی پارٹیز چل رہی ہیں، بہت زیادہ لوگ بچے چڑ گئے ہیں کہ والدہ ٹائم ہی نہیں دے رہی، والدہ ہے کہ موبائل اٹھا کے بیٹھی ہے،
والدہ ہے کہ چیخیں مارتی جا رہی ہے، والدہ سے ایک روٹی مانگ لو تو وہ ڈنڈا مارنے کو تیار ہے۔ ہمیشہ وہی خواتین گھر جوڑ کے بنا کے رکھتی ہیں جو کچن بھی جانتی ہیں، گھر گرستی بھی جانتی ہیں، فیشن بھی جانتی ہیں، محبتیں کرنا بھی جانتی ہیں، ریلیٹیو سے ان کو بلانا کرنا رکھ رکھاؤ بھی جانتی ہیں، ان کا پہناوا بھی بہت خوبصورت ہے، بڑی ویل ایجوکیٹڈ اینڈ ویل اورینٹڈ قسم کی خواتین۔ آپ یہ اگر میں بات کروں نا کہ یہ آپ کو کہاں سے ملیں گی، تو یہ نسل در نسل چلتا ہے، تو جن کی مائیں ایسی ہیں تو وہ بیٹیاں بھی ایسی ہوں گی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک مسلم کنٹری میں رہیں اور اس مسلم کنٹری میں ایک مسلم خاتون کے ساتھ ہوں، آپ وہاں آپ کا کپل بنے، تو پہلے آپ ان کے خاندان کو جج کریں کہ وہاں نماز قرآن پڑھی جاتی ہے، وہ لوگ کتنا، ان کا پردے کا کیا سلسلہ ہے، ان کی محبتوں کا کیا سلسلہ ہے، وہ رکھ رکھاؤ میں کیسے ہیں، دینے دلانے میں کیسے ہیں، صاف صفائی کتنی ہے، لوگوں کے دل کتنے صاف ہیں۔ لوگوں سے پوچھیں، آج کل کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، پوچھیں۔ اور جہاں آپ پائیں نا کہ ان کے گھر میں ان کے خواتین جو ہیں وہ لڑائیاں نہیں کرتی، فساد نہیں رہتے ان کے گھروں میں، کھانا پینا بھی چلتا ہے، جاب بھی کرتی ہیں، پڑھی لکھی ہیں، فنکشنوں میں اچھی رہتی ہیں، مس بیہیو نہیں کرتی، بد اخلاق خواتین کا جو آج کل ایک ٹرینڈ پھیلا ہوا ہے نا، ان کو تو اپنی زندگی سے نکال دیں آپ فوراً سے پہلے، کیونکہ ان کے ہاں رشتہ کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف شیطان کو ہی آواز دیتی ہیں گھر میں، اور ایسی بے برکتی پھیلاتی ہیں کہ رزق نہیں بڑھتا، بیماریاں رہتی ہیں گھر میں، ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے، صبح سے چک چک شروع ہوتی ہے اور رات ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ فرسٹریشن میں اور بیماریوں میں اسپتال بھرے پڑے ہیں، پاگل خانے بھرے پڑے ہیں، یہ انہی خواتین کی وجہ سے ہے۔ تو مولا حضور پاک فرماتے ہیں کہ دنیا کی ایک دولت ہے اور دنیا کی بہترین دولت پرہیزگار عورت ہے، تو ایک پرہیزگار عورت اگر آپ کی زندگی میں ہے کسی بھی روپ میں، تو ان کی عزت کریں، ان کو سنبھال کے رکھیں، ان کو پرہیزگار ہی رہنے دیں، ان کو تنگ نہ کریں، ہر چیز ان کو ٹائم پہ مل جانی چاہیے، پھر وہ چاہے کچھ بھی ہے، تاکہ وہ کھانا بنائیں، کام شام کریں، باتیں شاتیں کریں، خوش رہیں۔ آپ ان کی زندگی میں اریٹیشن کریٹ کر کے نا، فرسٹریٹڈ جینٹس بھی ایسی عورتوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو غصہ دلاتے ہیں، تو آپ ان کی عبادت میں خلل پیدا نہ کریں، وہ آپ کی زندگی میں برکت ہے، نور ہے، خوشیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں اگر ایسی عورت دے دی ہے، حضور پاک کی بات ہے، یہ ان کا فرمان ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس دنیا کی عظیم ترین دولت آ گئی ہے۔ باقی دولت آپ کے پاس وہ عورت خود بھی کما کر لے آئے گی، آپ خود بھی کماتے ہیں، آپ کے گھر میں ہر طرح سے، کیونکہ آج کا دور ہے، ایوری بڈی از ارننگ منی، ہر شخص کما رہا ہے، تو اور بڑے باپردہ طریقے سے کما رہے ہیں لوگ، بڑے اچھے طریقے سے۔ ان خواتین کو اپریشیٹ کریں، ان کی تعریف کریں، ان کو ہر وقت ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو ان کا ساتھ دینے کی کوشش کریں، وہ باہر کام کریں ان کا ساتھ دیں، وہ کچن میں کام کریں ان کا ساتھ دیں، بچے وہ پالیں آپ ان کا ساتھ دیں، ان کو سراہیں، محفلوں میں سراہیں، اور کانفیڈنس کو بڑھائیں، دونوں مل جل کر جئیں۔ یہ بہت ہی ایک قیمتی بات ہے، اور اس چیز کو انجوائے کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ زندگی اور مہلت جو آپ کو ملی ہے، آپ نے خود بھی اللہ کو وقت دینا ہے، تو یہ اتنی جو دماغی لڑائیاں اور فرسٹریشن کی وجہ سے آپ بھی اپنے عبادات میں خلل پیدا محسوس کریں گے، تو بہتر ہے کہ آپ اچھے لوگ جو آپ کی زندگی میں ہیں ان کی قدر کریں، اور ان کو بنا سنوار کے اور سجا کر رکھیں، اور تاکہ ان کا بھی لائف سپین بڑھ جائے۔ فرسٹریشن بیماری آپ کو صرف موت کی طرف لے جاتی ہے، بیماریاں جو ہیں آپ کو بہت زیادہ ڈاؤن کر دیتی ہیں، آپ ختم ہو جاتے ہیں، تو اگر آپ کے پاس کوئی نعمتیں ہیں تو ان کو اپنے ڈاؤن فال کو آواز نہ دیں، بلکہ آگے بڑھنے، پرجوش زندگی گزارنے کی کوشش کریں، نسل در نسل اس دولت کو قائم رکھیں، محبتوں کو پھیلاتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں کہ اے میرے رب تو نے مجھے سب کچھ دیا ہے۔ مجھے سننے کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔